اچھا سر، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جو وفاق مدد مانگ رہا ہے 1200 سے 1700 ارب، اس پہ کیا صوبے عدالت جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ آئین کے خلاف ہے تو پھر تو اس کی جورسڈکشن بنتی ہے. ایز اے لائر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ تو اس میں نہ صرف صوبے جا سکتے ہیں بلکہ صوبوں کا اٹھ کے کوئی شہری بھی جا سکتا ہے، وہ بھی اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ انڈر وٹ لا، انڈر وٹ اتھارٹی. اور یہ کیا ہمارے صوبوں کے چیف منسٹر جو ہے بادشاہ سلامت ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے رائٹس اٹھا کے جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، وہ آگے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہ بادشاہت والا جو ہے وہ کانسیپٹ نہ صوبوں میں ہے اور نہ ہی وفاق میں ہے. وفاق لینا چاہ رہا ہے، وہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کوئی بھی شہری اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے. کسی عدالت سے مراد کسی ایسی عدالت میں جہاں دستور کی انفورسمنٹ کے لیے جا سکتے ہیں، یعنی ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ سے تو اب شاید وہ اس طرح کی دستوری پروویژن جو ہے نا اس کو غیر متعلق کر دیا گیا ہے ایف سی سی میں بھی. صحیح. لیکن سر مریم نواز صاحبہ تو بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ 570 ارب روپے ہم دے رہے ہیں، تو وہ تو اس کو مطلب ایک پراؤڈلی بتا رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ اگر جو آئین کے مطابق بات کی جائے تو اس میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کنٹراڈکشن کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اب وہ کہہ رہی ہیں تو وہ دستور کی بات تو نہیں کر رہی، وہ تو اپنے صوبے کی، میں بادشاہ سلامت تو نہیں، ملکہ ہی کہوں گا. صحیح. تو ملکہ ہیں وہ، تو دیٹ مینس کہ ان کو صوبے کی پھر وہ تکلیف نہیں ہے. ہاں یہ ان سے صوبے کے لوگ بات کریں، مجھے اپنے صوبے کی تو تکلیف ہے، مجھے اپنے ملک کی بھی تکلیف ہے. ملک میں دستور کے مطابقت میں نہیں ہو رہا، صوبے میں دستور کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. میں اپنی تکلیف بیان کر رہا ہوں، اس صوبے کی تکلیف اس صوبے کے رہنے والے بیان کریں. جو کچھ ہو رہا ہے دستور کے منافی ہو رہا ہے. اچھا سر، این ایف سی پہ دوبارہ بات کروں گی. 2015 سے کوئی نیا این ایف سی ایوارڈ تو آیا ہی نہیں، وہی چلتا جا رہا ہے، ریوائز تو نہیں ہوا. یعنی کہ پھر 2015 سے لے کے اب تک جو اس کی ایک آئینی حیثیت ہے اس پہ تو سوالات ہیں. پھر جی اس کی سوالات بالکل ہیں، اور آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا یا اس کو بھی جو ہے وہ ایگزامن کریے. ہم ہر دفعہ جو ہے وہ ہر بجٹ میں جس وقت بھی اسمبلیوں میں ہم موجود ہوئے ہیں، جس وقت بھی سینٹ میں موجود ہوئے ہیں، ہم نے ہمیشہ یہ ایشو ریز کیا ہے. یہ اس دفعہ جو ہے نا اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ گئے. وہ پہلے تو وہ پرانے این ایف سی پہ کام چلایا جا رہا تھا، اب اس کو جو ہے وہ انڈائریکٹلی ریورس کر دیا گیا ہے. اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ مریم نواز تقریباً 650 ارب روپے جو ہے نا وفاق کو دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. اسی طرح سے میرا اپنا صوبہ، اسی طرح سے شاید خیبر پختونخوا نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ریزسٹ کیا ہے یا پتہ نہیں کیا، مگر باقی سارے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے تو دستور میں اس کی گنجائش ہے. پتہ نہیں کس طرح سے گنجائش ہے. کم از کم لوگوں کو بھی بیوقوف نہیں بنانا چاہیے، اور لوگوں کو اگر بیوقوف، لوگ تو خیر نہیں بنیں گے مگر اپنے آپ کو اس حوالے سے بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. اچھا سر، پیپلز پارٹی کی اپنے اتحادیوں سے کچھ ناراضگی چل رہی ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ. ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی اپنے لیے اسٹینڈ لے رہی ہے یا یہ صرف ایک دکھاوا ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو ڈو موڈ لگ رہا ہے. اللہ کرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اس طرح سے کرے جیسے پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ کبھی کسی زمانے میں وہ کچھ کسی حد تک جو ہے یہ جمہوریت کے حوالے سے، دستور کے حوالے سے سٹینڈ ہوا کرتا تھا. اللہ کرے کہ وہ لے پائیں، اللہ کرے کہ وہ دستور کے ساتھ کھڑے ہو پائیں. سر جے یو آئی کو یہ بجٹ کتنا عوام مخالف لگ رہا ہے؟ جی یو آئی کو اتنا عوام مخالف لگ رہا ہے کہ پارلیمان کے ممبران کی تنخواہ 5 گنا یا 4 گنا اور لوگوں کی تنخواہ 7%. کتنا جو ہے نا لوگوں کتنا پبلک فرینڈلی ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگائیں. اور پھر کیا مہنگائی 7% کے حساب سے بڑھی ہے. اس بجٹ سے پہلے 5 میں سے 1 شخص غریب تھا. غربت کا ان کا جو لیول ہے اس میں آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. تو اس بجٹ سے پہلے جو ہے نا 5 میں سے 1 غریب تھا. آج اس وقت 3 میں سے 1 غریب ہے، یعنی وہ تعداد جو ہے نا وہ مزید ریڈیوس ہو گئی ہے، غربت مزید پھیل گئی ہے. اور یہ حصہ جو ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ 47%، ہر 2 میں سے 1 غریب. صحیح. سر حکومت جو ہے وہ سارا بلیم ایران وار پہ ڈال رہی ہے کہ اگر ایران وار نہ ہوتی اور اس طرح کے حالات نہ ہوتے تو ریلیف کی کچھ بہتر گنجائش ہو سکتی تھی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ سارے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو نا وہ مجھے کیوں نکالا، اگر وہ میں نے نہ نکالا ہوتا تو آج پاکستان جو ہے وہ مریض پہ پہنچ گیا ہوتا. دوسرا کہتا ہے کہ جی اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہوتا. ہر دور جو ہے پہلے سے بدتر ہے، ہر دور جو ہے وہ پہلے سے خراب آیا ہے. اور ہر دور میں لوگوں کی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا، اگر پہلے اس نے قمیض پہنی تھی تو وہ چھین لی گئی ہے، کسی نے چادر پہنی تھی تو وہ چھین لی گئی ہے. ہر دور میں اس کے جو ہے نا اس کے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. سینیٹر صاحب، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن فلور کہا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ان کو میدان میں آ کے مقابلہ کرنے کا ایک موقع دیا جائے. ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے؟
نہیں اس کو نہیں کہہ سکتے. اس میں ایسا ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. میں 2.5-3 سال سے یہ انسٹرکشنز ہیں. جب عمران خان صاحب کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا تو امیڈیٹلی ہم سب کو, جو ہم میڈیا پہ بات کرتے ہیں, ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ عمران خان پہ آپ نے تنقید نہیں کرنی کیونکہ وہ جواب دینے کے لیے اب میدان میں موجود نہیں. اب وہ کسٹڈی میں تو آپ نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی. تو وہی بات جو ہے مولانا ریپیٹ کر رہے ہیں. اتحاد کی بات جو ہے وہ فی الوقت پری میچور ہے. وہ اس لیے پری میچور ہے کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بات تو کرتے ہیں مگر بات کو میچور نہیں کرتے, یا بات کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے. سر ڈونٹ یو تھنک کہ اپوزیشن اس حوالے سے کوئی بھی دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے؟ وہ بجٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کر پائے ہیں. وہ بھی تو نہ بجٹ میں کچھ کر پائے ہیں نہ اس سے پہلے کچھ کر پائے ہیں. اتنی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم جو ہے نا وہ بتاتے لوگوں کو کہ کیا کیا جا سکتا. سر کیا وجہ ہے, یہ اپوزیشن کی تقسیم ہے یا کوئی نااہلی ہے؟ میں نہیں کہتا تقسیم تو نہیں ہے. تقسیم تو اس صورت میں ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے شاید کل گزر گیا ہے, میں نہیں تھا, تو کل جو ہے نا پہلی دفعہ اپوزیشن کو کھانے پہ اکٹھے بلوایا گیا. یا ایک دفعہ اور تھا محمد خان صاحب نے جب شروع میں وہ بلوایا تھا. اس سے پہلے تو کبھی بھی جو ہے نا اپوزیشن کی باقی پارٹیوں کو تو کبھی بھی نہیں بلایا گیا. یہ دو اوکیزنز جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں, ایک محمد خان صاحب نے جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے تھے اور ایک کل راجہ ناصر عباس صاحب نے. تو جب آپ کسی کو مشاورت میں ہی شریک نہیں کریں گے دوسری پارٹی کو تو آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. اچھا سر, اچکزئی صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں مولانا صاحب سے, تو ان ملاقاتوں میں کچھ طے نہیں پایا گیا کہ کیا کرنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے؟ نہیں, ہم ان کا حصہ نہیں ہے نا. وہ تو ویسے اچکزئی صاحب کے ساتھ بھائیوں والے تعلقات ہیں, مولانا صاحب کے بھی ہمارے تو خیر محترم ہیں, تو ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں ہیں. وہ اپنے طور پہ نہیں, ہم پارٹ آف اپوزیشن ہے مگر ان کا ایک اپنا اتحاد ہے. صحیح. وہ ہاں جو انہوں نے دستور کی دفاع کے لیے بنایا ہوا ہے, تو دستور کی دفاع کے لیے جو ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. باقی اپوزیشن انہوں نے, میں نے آپ کو عرض کیا کہ کبھی بھی جو ہے نا اتنے عرصے میں کبھی بھی اپوزیشن کسی معاملے پہ اکٹھی نہیں بیٹھی, ماسوائے کل کے کھانے کی اور ایک محمود خان صاحب کے کھانے کے, جب وہ